معزز سامعین گرامی قدر، صحابہ کے ایمان کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک آیت کو رکھا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب تک آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہو آپ ہدایت پہ نہیں ہو سکتے۔ اولئک هم الراشدون مفلحون متقون، یہ تمام کی تمام صفتیں آپ صحابہ کے بارے میں علماء سے سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت جو جہالوی اور جہلوی کے سارے فلسفوں کو زمین بوس کر دیتی ہے، چاہے مہاجر صحابہ ہوں، چاہے انصار ہوں، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد کے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابی رسول ہو اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں براہ راست بغیر عذاب کے داخل فرما دیں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف کس قدر بلند ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک نے اگر صرف ایک سیکنڈ، مثالاً سمجھا رہا ہوں، ایک سیکنڈ نبی کی مصاحبت میں گزارا حالت ایمان میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع کے اوپر جتنی احادیث ہیں ان کی آپ ان کا مفہوم اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا حالت ایمان میں، جس آنکھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا حالت ایمان میں، اس آنکھ کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ کتنا بڑا شرف، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن حدیث کے اگلے ٹکڑوں کی طرف آپ نے غور نہیں کیا۔ چلو یہ تو وہ تھے کہ جن کی آنکھوں نے رسول اللہ کو چوما، جن کی نظروں نے رسول اللہ کے رخساروں کا، رسول اللہ کے چہرے کا بوسہ لیا، ان آنکھوں کے اوپر تو جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ لیکن اگلے ٹکڑوں پہ آپ نے غور نہیں کیا، یہ آنکھیں اتنی مبارک ہیں، اتنی مقدس ہے کہ ان آنکھوں کا جن آنکھوں نے دیدار کر لیا ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ یعنی صحابہ کی آنکھوں کا دیدار کرنے والے، صحابہ کے چہروں کا دیدار کرنے والے، ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ یہ صحابیت کا اثر ہے جو منتقل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ صحابہ کا ایک سٹیٹس ہے۔ بعض لوگ آپ کو مغالطہ ڈالتے ہیں، جی فتح مکہ سے پہلے ایسے تھا، فتح مکہ کے بعد کے صحابیوں کا یہ درجہ ہے۔ کوئی بھی صحابی ہو، ایک حدیث اگر سمجھ آ جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی صحابی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدری ہو، احد سے پہلے ہو، فتح مکہ سے پہلے ہو، فتح مکہ کے بعد ہو، میرا کوئی بھی صحابی، یعنی جس نے صرف ایک سیکنڈ، ایک لمحہ یا ایک مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا، چاہے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا، چاہے ایک مرتبہ کیا، اس کے بعد وہ کبھی چاہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے صحابہ کے بارے میں، یہ حدیثیں بھی متعدد ہیں، علماء نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ جو صحابی رسول کو برا کہ اس کے اوپر فرشتوں کی، رسولوں کی لعنت ہوتی ہے۔ رسول اللہ یہ مقام و مرتبہ آپ کو ایک اور انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ میرے صحابی کے ساتھ موازنہ، میرے صحابی کے ساتھ مقابلہ کبھی سوچنا بھی نہ۔ کیا مثال دی، کتنی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے اور جو گمراہی کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے، یعنی میرے صحابہ کے بعد آنے والوں میں سے کوئی شخص کھڑا ہو، وہ کیا کرے؟ سونے اور چاندی کے پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ پھر ایک کھڑا ہو وہ ہیرے جواہرات کے کر دے، پھر ایک کھڑا ہو کرنسی کے کر دے، پھر ایک کھڑا ہو درہم و دینار کے کر دے۔ کتنے کتنے پہاڑ؟ احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا چوڑا ایک آدمی اٹھا خلوص نیت سے۔ اتنا زیادہ سونا، آپ بتائیے احد پہاڑ جتنا سونا ہو،
پوری دنیا کی شاید مساجد اس خرچے سے چل جائیں، پوری دنیا کے مدارس چل جائیں، وہ اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے خرچ کرے. رسول اللہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے عقل میں جہلوی اور جہالوی کے مغالطے تو آ جاتے ہیں. یہ حدیث نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا چاندی کیوں نہ ہو، مفہوم ہیرے جواہرات کیوں نہ ہو، کرنسی کیوں نہ ہو، درہم و دینار کیوں نہ ہو، وہ بندہ اجر و ثواب میں میرے کسی ایک صحابی کے آدھ ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے سونے کے برابر، چاندی کے برابر، کرنسی کے برابر نہیں، میرے کسی بھی صحابی کے آدھ ہاتھ خرچ کیے گئے جو کے برابر، غلے کے برابر. مراد یہ ہے آٹے کے برابر، چینی چاول کے برابر. ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی اگر آدھ ہاتھ غلہ خرچ کرے تو میرے صحابی کو اللہ رب العزت اس سونے کے پہاڑ خرچ کرنے والے سے زیادہ اجر و ثواب عنایت کرتا ہے. بتائیے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے والا صحابی کے ایک آدھ ہاتھ آدھ مد کا غلہ جو ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا.